پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتقال ہوئے۔ دوستو، اب اسلام کا پیغام دور دور پہنچ چکا تھا، قرآن شریف نازل ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے پوچھ لیا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گوارا کر کے مسلمانوں نے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ آج دن پورا ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، اور حج سے واپس ہونے کے 3 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار اتنا چڑھا، اور بخار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آخر اتنی تکلیف بڑھ گئی کہ مسجد میں تشریف لانا مشکل ہو گیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھانے لگے۔ ایک روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سب مسلمان رو رہے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ٹیک لگا کر مسجد میں تشریف لائے۔ تمام مسلمان خوشی خوشی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ایک تقریر اور کہا، مسلمانوں، تم اپنی نبی کی موت سے ڈرتے ہو۔ کوئی نبی آج تک زندہ نہیں رہا تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اب میں اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں تم سے اور مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اگر تم کسی کو گالی نہ دو گے، برے کام نہ کرو گے اور نہ بری بات بکو گے، نہ کسی کے پیچھے اسے برا کہو گے، تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے حوض کوثر پر ضرور ملاقات ہوگی۔ تم لوگ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اس تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے آئے۔ پھر بیماری بڑھتی گئی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے فرمایا کہ ابوبکر میرے سب سے بڑی محسن ہے، اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو میں ابوبکر کو بناتا۔ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے پہ تشریف لے آئے۔ چند ہی دنوں کے بعد بخار اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن ربیع الاول کی 2 تاریخ کو دوشنبہ کے دن حضرت ابوبکر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا، اور اس کا ایک دروازہ مسجد میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ایک پردہ ہٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوا چہرہ پردہ سے باہر نکالا۔ سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اور اتنے خوش ہوئے کہ نماز توڑنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور پھر اپنا چہرہ اندر کر لیا۔ آخر ظہر کے وقت بخار بہت بڑھ گیا اور اس کی گرمی سے بے چین ہونے لگا، تو ایک پیالہ میں پانی منگا کر پاس رکھ لیا، اور اب اس میں ہاتھ ڈال کر منہ پھیرتے جاتے تاکہ بخار کی گرمی کم ہو۔ پھر مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ نے مسواک اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ظہر کے بعد دوشنبہ کے دن اللہم رفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کا سب سے بڑا آدمی اللہ کو پیارا ہوا، اسلام کا آفتاب غروب ہو گیا، مگر اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر صحابہ کرام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ چاروں طرف لوگ ہنستا بےتاب ہو کر رونے لگے۔ بعض صحابہ کو تو یقین ہی نہ آتا کہ حضرت عمر آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے مسلمانوں کو دلاسا دیا اور ایک تقریر کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر تھے جو مسلمان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ یقین رکھے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے اور چلے گئے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال فرما گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ مسلمانوں کو پیش آیا، یعنی ان کی تقریر سے مسلمانوں کو ہوش آیا اور دل پر پتھر رکھ کر صبر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور نعش مبارک وہی رکھی گئی جہاں انتقال ہوا تھا۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے۔ 3 دن تک کمرے میں رکھی رہی۔ جب مسلمان اپنے پیارے نبی کا آخری دیدار کر چکے تو اسی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی گئی اور وہیں دفن کر دیا گیا۔ قبر مبارک زمین سے 1 بالش اونچی رکھی گئی۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کہانی یہ تھی۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی کہانی اگر آپ کو معلوم نہیں تو ایسے ویڈیو کو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ السلام۔